السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا جی، آج نیا لیسن لے کے میں جلدی سے حاضر ہو گئی ہوں۔ آج ہم لوگوں نے تختی نمبر 14 پڑھنی ہے۔ ہم نے کل تختی نمبر 13 پڑھی تھی۔ تشدید کے بارے میں ہم نے مشق کی تھی، تشدید کو سیکھ بھی لیا ہے، تشدید کی مشق بھی کر لیا، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس کی ساری سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے تشدید کو سیکھ بھی لیا ہوگا، اس کی مشق بھی کر لی ہوگی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ آگے تشدید مع سکون ہے، ٹھیک ہے؟ سکون جو ہے وہ ساکن جزم اس کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر، شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو آ جائے، ہر لیسن آ جائے، آپ سے کوئی لیسن مس نہیں ہو، اور شیئر کر دیں۔ اب آگے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سکون جو ہے نا وہ ساکن جزم اور سکون یہ ایک ہی چیز کے نام ہے، اور سکون یعنی وہ جو چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جیسے یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے؟ اب یہ تشدید کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم را زبر مر، را وا پیش رو، مرو۔ اب یہ را جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ اچھا، زبر یا پیش آ جائے نا تو پھر را موٹی پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑی جاتی ہے۔ یہ میں آئی تھنک سو کہ پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں، آپ نے اگر وہ نہیں میری ویڈیو دیکھی نا تو پہلے وہ دیکھ لیں، تو اس کے بعد مطلب اس میں بتا چکی ہوں اس چیز کو، تو کہ را کن صورتوں میں موٹی ہوتی ہے اور کن صورتوں میں باریک پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ موٹے حروف بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کون کون سے ہوتے ہیں، وہ پہلے لیسن میں بتائیے، لیسن 1 میں، تو آپ وہ دیکھیں جا کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے را با زبر ربا، یا زیر بی، ربی۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت۔ ہا قاف پیش حق، قاف تا زبر قت، حقت۔ خا فا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت۔ یہ مجھے تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی مزے کی ہے انٹرسٹنگ ہے میری یہ۔ چلیں آگے۔ تا زبر تا، خا لام زبر خل، تخل۔ لام تا زبر لت، تخلت۔ کاف تا زبر قد، دام میم زبر دم، قدم۔ تا پیش تو، قدمت۔ وا صاد زبر وس، صاد با پیش صبح، والصبح۔ ہا زیر ہی، والصبح۔ وا شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم۔ سین زیر سی، والشمس۔ وا شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشفع۔ عین زیر ای، والشفع۔ با صاد زیر بس، صاد با زبر صواب، بصواب۔ را زیر ری، بصوابری۔ وا صاد زبر وس، صاد یا زبر سوی، وسوی۔ فا زیر فی، وسویفی۔ وا لام زبر ول، لام یا زبر لئی، ولی۔ لام زیر لی، ولیلی۔ وا تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی۔ نون زیر نی، وتینی۔ وا زا زبر وز، زا یا زبر زئی، وزئی۔ تا واو پیش تو، وزیتون۔ نون زیر نی، وزیتونی۔ سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی۔ لام دو زیر لن، سجیلن۔ سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی۔ نون دو پیش نون، سجینن۔ میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، منفک۔ کاف یا زیر کی، نون زبر نا، منفکین۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان۔ نون لام زبر نل، فا انل۔ جیم نون زبر جن، فا انل جن۔ نون زبر نا، تا زبر تا، فا انل جنتا۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا یہاں پہ کہ اگر نون کے اوپر مشدد ہو تو ہم نون کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نون کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کیونکہ اس پر گننا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون مشدد پہ، میم مشدد پہ، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گننا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لام زیر لی، ہا با پیش حب، لی حب۔ با زیر بل، با لام زیر بل، لی حب بل۔ خا یا زیر خی، لی حب الخیر۔ را زیر ری، لی حب الخیر۔ حمزہ زیر ای، زا سین زبر زس، ای زس۔ سین زبر سا، ای زس سا۔ میم الف ما زبر ما، ای زس سما۔ حمزہ نون پیش ان، ای زس سما ان۔ شین قاف زبر شق، قاف تا زبر قت، شقت۔ ای زس سما ان شقت۔ میم طا زبر مت، طا الف زبر طا، مطا۔ را زیر ری، قاف نون پیش قن، مطارق۔ نون جیم زبر نج، مطارق النجم۔ میم سا پیش مس، مطارق النجم۔ الف زبر سا، قاف زیر کی، با پیش
ما الطارق النجم الثاقب میم نون زیر من شین راز و شر لام زیر من شر اچھا یہاں پر ایک بات ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ شین، ٹھیک ہے، شین جو ہے وہ کیا ہے؟ اخفا کی یہاں پر صورت پیدا ہو رہی ہے، آپ نون کو چھپا کے پڑھو گے، یعنی من شر الواسن ضرب والی ضرب وا سین لام زیر سیل من شر الوسواس الخانوم ضرب خان نون علی جنا سین زیر سی من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری مطلب چیزیں جو ہیں اس میں آ گئی ہیں، حروف قلقلہ بھی اس میں آ گئے ہیں، مد بھی، گنہ بھی، اخفا بھی، تشدید بھی، سکون بھی، یہ ساری چیزیں ملا کے انہوں نے یہاں پر چیزیں یہ نا لکھی ہیں، تو یہ آپ نے ضرور یہ والی تختی کرنی ہے، تب ہی آپ قرآن پاک پہ آگے اچھا اس کو پڑھ سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تختیوں کو اچھے سے کر لو گے نا، نورانی قاعدے کو آپ اچھے سے، بیسک چیز ہے یہ نورانی قاعدہ، اگر آپ نورانی قاعدے کو بیسک چیز کو آپ اچھے طریقے سے کر لو گے نا، تو میرا یقین ہے کہ آپ قرآن پاک جو ہے وہ بہت اچھی تجوید کے ساتھ پڑھ لو گے۔ تو بس قلقلہ کو سمجھ لو، اخفا کو سمجھ لو، تشدید کو سمجھ لو، گنہ کو سمجھ لو، اور ماد شاد کو، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لو تو آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہو قرآن پاک بہت اچھا۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اور آپ کی خبر کے لیے بتا دو کہ میرے شکر ہے پیپرز جو ہیں وہ اینڈ ہو چکے ہیں، فنش ہو چکے ہیں، بس ایک رہتا ہے وہ 6 دسمبر کو ہے، وہ بس ہو جائے گا وہ بھی، خیر باقی میرے پیپرز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔